20واں پارہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھاتے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مغفرت طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ربنا، کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب، وسعت كل شيء رحمہ، وسیع ہیں آپ ہر چیز پر رحمت کے لحاظ سے، وعلما، اور علم کے اعتبار سے، فاغفر للذین تابوا، پس آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور وہ چلے آپ کے راستے پر، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لیجئے آگ کے عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل آدھی آیت کی ہو چکی تھی، جس میں اللہ نے عرض کیا، فرشتوں کا بیان فرمایا کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ کتنے فرشتے ہیں صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، یہ سارے اللہ کے فرشتے اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ جو ایمان والا بندہ ہے، ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کی بھی تفصیل عرض ہوئی تھی حدیث پاک کی روشنی میں کہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق کون لوگ ہیں، اور جن میں سے عرض کیا تھا کہ وہ آدمی جو باوضو رات گزارتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اسی طرح خالی جگہ، صف کی جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو پر کرنے والے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے جو ہیں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مریض کی عیادت جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، 70,000 فرشتے صبح کے وقت، اور اگر کوئی بندہ شام کو گیا تو شام سے صبح تک اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور مزید فرشتے یہ کہتے ہیں، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اے ہمارے اللہ، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ آپ رحمت والے ہیں، تیری رحمت کی ربا کوئی انتہا نہیں، اور جو توبہ کرنے والے ہیں
اپنی غلطی کو اللہ تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ تو انہیں بخش دے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں ایمان والے بندے کے لیے جو توبہ کرتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے حضور اس گناہ پر توبہ کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربا ان ایمان والوں کو بخش دے جو تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرنے سے تیری رحمت میں کمی نہیں آتی۔ اور فرشتے مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ واتبعوا سبیلک، اللہ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں یعنی صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ، سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے لیے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری درخواست یہ ہے وقہم عذاب الجحیم، اللہ تو انہیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یہ اللہ کی رحمت والے فرشتے ان انسانوں کے لیے کتنی اچھی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اے اللہ ہماری درخواست ہے فاغفر للذین تابوا، آپ معاف فرما دیجئے بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جو چلے آپ کے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر، اللہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں ہماری درخواست ہے یہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، آپ ان کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا، اگلی آیت مبارکہ میں بھی فرشتوں کی دعا کا اللہ نے ذکر فرمایا، جو نیک لوگ ہیں فرشتے مزید ان نیک لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب اہل ایمان کو ہمیشہ کے باغوں میں داخل فرما۔ عدن کا معنی ہوتا ہے ایسا باغ جو رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے، اور عام باغ کے اندر رہائش نہیں ہوا کرتی۔ جنات عدن، عدن کا معنی ایسا باغ جس کے اندر انسان رہائش اختیار کر سکے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ایمان والے لوگوں کو ہمیشہ کے باغوں میں اللہ تو جگہ عطا فرما، اور کہتے ہیں اے اللہ ان کے آباء و اجداد میں سے جو نیکی کرنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تو یہ نعمت عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ ایمان والوں کی بیویوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ان کی بیویوں کو ان کی اولادوں کو بھی اللہ تو جنت میں داخل فرما۔ اور یہ ساری فرشتوں کی دعائیں ایمان کی برکت کی وجہ سے ہیں، جس سینے کے اندر لا الہ الا اللہ کی دولت ہے یہ ایمان کی برکت ہے۔ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی، ان کی بیویوں کے لیے بھی، ان کی اولادوں کے لیے بھی، یہ ساری ایمان کی برکت ہے۔ فرشتے نہ صرف اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ نیک آباء و اجداد کے لیے بھی، اولادوں کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب
وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي آپ داخل فرما دیجئے ان لوگوں کو جنات عدن ہمیشہ کے باغوں میں التی وعدتہم وہ کہ جن کا وعدہ آپ نے ان سے کیا ومن صلح من آبائہم اور ان کو بھی جنت عدن کے اندر اللہ تو داخل فرما ومن صلح من آبائہم اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے آبا و اجداد میں سے وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے انک انت العزیز الحکیم بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں وَقِعِمُ السَّيِّئَاتِ اور فرشتے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ اے ہمارے پروردگار اپنے ان نیک بندوں کو برائیوں سے محفوظ رکھ اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ فرما کیونکہ جس کو آپ نے دنیا میں برائیوں سے بچا لیا بے شک اللہ آپ نے اس بندے پر مہربانی فرمائی اگر کوئی آدمی دنیا میں کفر شرک اور بدعات سے بچ گیا گناہوں سے بچ گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس بندے پہ خاص مہربانی فرما دی اور یہ جس پر ہو گیا اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بندہ سب سے بڑا کامیاب بندہ ہے فرشتے آخری دعا کیا کرتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اے اللہ ایمان والوں کو گناہوں سے بچا لے برائیوں سے اللہ ان کو بچا لے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ اور جس کو آپ بچائیں گے برائیوں سے یومئذ اس دن فقد رحمتہ پس تحقیق آپ نے اس پر رحمت کی وذالک هو الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس بندے کو اللہ نے دنیا میں گناہوں سے بچا لیا اس بندے سے بڑا کامیاب کوئی بندہ نہیں اس لیے کہ اس بندے نے اپنی دنیا بھی بنا لی آخرت بھی بنا لی جو بندہ گناہوں سے بچ گیا سارے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ کی نوری مخلوق جو فرشتے ہیں فرشتے ایمان والے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ایمان والے لوگوں کے لیے جتنی بھی دعاؤں کا ذکر کیا یہ صرف اور صرف ایمان کی برکت ہے اسلام کی برکت ہے کہ مومن آدمی کے حق میں اللہ کی نوری مخلوق وہ مخلوق جو گناہوں سے معصوم ہیں جن کا گناہ کوئی نہیں اور اگر وہ آپ کے لیے میرے لیے اگر دعائیں کریں تو کتنی برکت والی بات ہے تو پہلی دعا یہ کرتے ہیں یستغفرون للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے اور پھر جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا مانگتے ہیں اور تیسری بات جو صراط مستقیم پر چلے ان کے لیے بھی اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا ایک ایمان والے کے لیے کرتے ہیں دوسرا جو توبہ کرتا رہتا ہے لہٰذا توبہ اللہ کے حضور کرے تاکہ فرشتے میرے لیے آپ کے لیے بھی دعائیں کریں تیسری بات واتبعوا سبیلک
جو صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ فرشتوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور پھر فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ انہیں تو جنت عدن کے اندر داخل فرما، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، اللہ ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو، اور آخری دعا اللہ دنیا میں ان کو گناہوں سے بچا، اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ کتنی اچھی دعائیں یہ فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح معنوں میں ایمان والا اور نیک انسان بنائے، تاکہ ہم بھی فرشتوں کی دعاؤں میں داخل ہو جائیں۔